اس کے بعد اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے، اور سوال ہے ایک بھائی کا۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہو تو کیا اس کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا حرام ہے، اور جو شخص حرام کام کو کرتے ہوئے مرا تو اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا گناہ ہے، تو جیسے اور گناہ گار کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کرنا جائز ہے، اس کے لیے بھی مغفرت کرنا جائز ہے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس بات کو واضح فرما کر ہماری پریشانی کو دور فرمائیں۔ بہتر سوال ہے آپ کا۔ اور جو دوسرے لوگوں کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے، ایسے ہی سوسائڈ کرنا ایک گناہ ہے، تو اس نے گناہ کیا ہے، تو جیسے نماز چھوڑنے والے کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، ایسے ہی اس بندے کے لیے بھی جس نے سوسائڈ کیا ہے، بہرحال گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے ایسا کر لیا تو اس کے لیے بھی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنے کی گنجائش ہے، کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ پہلا والا جن کا قول ہے، جو کہتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا حرام ہے اور مرتے وقت اس نے ایک حرام کام کا گناہ ارتکاب کیا ہے، حرام کام کو کیا ہے، تو اس کے لیے سوسائڈ نہیں کرنا، ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اس میں قباحت ہے، بہت برا کام اس نے کیا ہے جس نے سوسائڈ کیا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے، تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو سوسائڈ کرنا ایک بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو بہرحال سوسائڈ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو محفوظ فرمائے۔ تو سوسائڈ کرنے والا بہرحال گناہ گار ہے، لیکن اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ سوسائڈ جب بندہ کرتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کے بعد کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس نے جانے میں انجانے میں، یا لوگوں کے بعض مرتبہ لوگ ہی اس کی وجہ ہوتی ہے سوسائڈ کرنے کی۔ دیکھیں، نماز کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی نماز چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ بلا وجہ بھی چھوڑ سکتا ہے، سستی میں بھی چھوڑ سکتا ہے، لاپرواہی میں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اکثر کیسز میں سوسائڈ کرنے والے کے پیچھے لوگ وجہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا معاشرہ اچھا بنانا چاہیے کہ کسی کو ہم اتنا ستائیں نہ، کسی کے لیے اس کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر نہ کریں کسی کی زندگی میں کہ وہ انسان مجبور ہو جائے۔ بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ملتی کہ کسی نے بھوک سے تنگ آ کر یا بے روزگاری سے تنگ آ کر جو ہے سوسائڈ کی ہو، یہ الحمدللہ نہیں ملتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہاں، ایسے کیسز ملتے ہیں کہ کسی نے کسی کی وجہ سے، کسی کے دباؤ میں، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے، یا کسی وجہ سے نہیں، ہمارے مطلب اگر معاشرے میں سوسائڈ کے ہم نے کیسز سنے تو اس میں یہ آپ کو بنیاد نہیں ملے گی، یہ وجہ نہیں ملے گی کہ اس نے سوسائڈ اس لیے کر لیا کہ اس کو جاب نہیں ملی تھی، اس نے سوسائڈ اس لیے کر لیا کہ بے روزگار تھا۔ ہو سکتا ہے، میں نہیں انکار نہیں کر رہا، یعنی ریشو جو ہے وہ اس چیز کا زیادہ نہیں ہے، اس چیز کا زیادہ ہے کہ سوسائڈ کرنے کی وجہ یا تو گھر میں کوئی ہے، یا گھر کے باہر کا کوئی بندہ ہے، یعنی کوئی ایسی ذہنی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر سوسائڈ کرتا ہے، یہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں اپنا معاشرہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی معاشرے کو کلیم نہیں کرنا کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے یا ان کے ایسا ہوتا ہے، یا اپنا کوئی مطلب آپ کو رپورٹ پیش نہیں کرنی۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا معاشرہ اچھا بنانا چاہیے، جس کی قرآن اور حدیث میں تعلیم دی گئی کہ ہم کسی کو بھی، کیونکہ حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں جس کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، الگ الگ روایت ہے، تو اس کے خلاصے کے طور پر کہ مسلمان شخص وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے انسان محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بندہ اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کامل مومن مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے اشاروں سے، اور اپنے جو ہے حال و احوال سے، اپنے اقوال سے کسی طرح کی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور ایک بات، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ ہماری زندگی میں جو ہمیں لگتا ہے کہ نارملی اور غیر ضروری کمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پر میری بات ہوئی ہے ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے کافی دیر تک اور کافی ساری مثالوں کے ساتھ، اور جو میں آگے بولنے والا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے غیر ضروری کمنٹس جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہیں، یہ کسی کی زندگی پر اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جملے کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں وہ غیر ضروری کمنٹس جن کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، وہ کسی کی زندگی میں اتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ اس کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی میرے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو میرا ایک جگہ 2-3 روز قبل جو ہے بیان تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ بات بولی تھی، اور اسی ٹاپک پر میں نے لوگوں کو جو ہے وہاں پر بیٹھے جو حضرات تھے ان کو سمجھایا تھا کہ ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے نا کہ کامل مومن اور مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو ویسے تو ہاتھ سے تو انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے، زبان سے ایسی بات کہہ سکتا ہے،
تو ہم سوچتے تھے زبان سے انسان گالی دے دے، کسی کو برا کہہ لے، غیبت کر لے، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا اور اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آئے تو یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث سے صرف گالی ہی مراد نہیں، بلکہ جو حدیث میں زبان کا جو لفظ آیا ہے ٹھیک ہے، اس سے گالی اور غیبت یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن سمجھ آتا ہے کہ زبان کو جو ہے خاص کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کے وہ غیر ضروری کمنٹس جو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں اور لوگوں کے لیے کر دیتے ہیں، وہ غیر ضروری کمنٹس ہم نے دیکھا ہے، جو میرے اپنے جو ہے مشاہدات ہیں، وہ لوگوں کی زندگی پر اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو لگام دیں اور کسی کی زندگی میں بھی ہم اس طرح کے غلط تبصروں سے، غیر ضروری تبصروں سے بچیں جو کسی کو نقصان پہنچائیں، ورنہ اس نے جو سوسائڈ کی ہے، ہم یہ تو رائے قائم کیے بیٹھے ہیں کہ اس نے سوسائڈ کر لی اور مرتے وقت حرام کا ارتکاب کیا ہے، تو لہذا اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ 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 جو ہے۔ ہم کیونکہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سوسائڈ کرنے کی وجہ ہم میں سے ہی کوئی ہے، اس کی تو ایصال ثواب یا دعائے مغفرت کی وجہ سے یا اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی، پاسبل ہے، لیکن ہم کیونکہ ہم نے اس گناہ کو کر لیا اور ہم نے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا، تو ہم رہے توبہ کرنے سے، توبہ تو کرنے سے رہے، جب ہم ابھی توبہ کرنے سے رہے تو بعد میں ایصال ثواب کوئی ہمیں جو کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کیا ہے، اس نے بندے نے سوسائڈ کیا، سب کو پتا ہے، تو سب دعا کر رہے ہوں گے اللہ اس نے سوسائڈ کی ہے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے اس گناہ کی مغفرت فرما دے۔ بہت سارے لوگ اس گناہ کو نام لے کر کہیں گے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ہم نے جو گناہ کر لیا، کسی کے بارے میں ایسا کمنٹ کر دیا، کسی کو ایسی تکلیف پہنچا دی جس کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی، تو یہ جو گناہ ہمارے سر آ گیا اور جس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، تو ہم خود بھی توبہ نہیں کریں گے، کوئی اور بھی اللہ سے ہمارے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو میرے خیال سے پھر معاف کرنے والا ہے نہیں، کیونکہ اس میں حقوق العباد میں کوتاہی پائی گئی، اللہ کے حق میں نہیں ہے۔ اس نے جو سوسائڈ کی ہے اس نے کسی دوسرے کو ہار نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے، یقیناً اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، لیکن اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر ہم نے جو حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو اس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو وہ جو مر گیا اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے لیے تو کرنا ہے، اپنے بارے میں فکر کریں کہ ہم نے جو کام کر دیا ہمارے معاشرے میں، یقیناً جب ہمارے معاشرے میں کسی بندے نے سوسائڈ کی ہے تو ان میں سے ہمارے معاشرے کا کوئی ایک فرد ذمہ دار ہو سکتا ہے، ممکن ہے میری زبان سے کوئی ایسی بات اس کو بری لگتی ہو، تو لہذا اپنے لیے پہلے سوچیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، تو شاید اس بنا پر کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف فرما دے۔ آپ سے مراد ہم سبھی ہیں جو ہم سننے والے بولنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا ہی معاشرہ ہے، ہم ہی لوگ ہیں اچھا یا برا کرنے والے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام ہی طرح کی جو ہے ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔